گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا ہے. حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ اے انسان تو یہ نہ دیکھ کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، بلکہ یہ دیکھ کہ جس کے سامنے تو کر رہا ہے اس کی عظمت کو دیکھ کہ نافرمانی کس کی ہے؟ اللہ کی. چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا تو ہم رک جاتے ہیں. تو ایک بزرگ کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتا ہے، الہام انہیں جب ہوا کہ تو اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ کمزور مجھے سمجھتا ہے اور مجھ سے زیادہ طاقتور بچے کو سمجھتا ہے. بچہ ہوتا ہے تو گناہ کرتا نہیں ہے، اور جب کوئی نہیں ہوتا ہے تو گناہ کرتا ہے. جب کوئی نہیں ہوتا ہے تو اللہ تو ہوتا ہے. مطلب بچے سے خوف اور ڈر، ماں باپ سے ڈر اور خوف، اور اللہ سے اتنا بھی ڈر اور خوف نہیں. گناہ 4 وجہ سے ہوتا ہے. پہلی وجہ یہ ہے انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، تو اللہ نے اس کا جواب دیا ان ربک لبالمرصاد، یقیناً تمہارا پروردگار تمہارے اوپر نظر رکھے ہوئے. کیسی نظر؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ جیسے ایک شکاری اپنے شکار پر غور سے نظر رکھتا ہے اور پلک جھپکاتا نہیں ہے اور بڑی خاموشیوں سے سانس لیتا ہے، اور ایک موقع آتا ہے کہ وہ سانس بھی لیتا نہیں ہے اور اپنے شکار پر نظر رکھتا ہے، اس ماحول کو مرصاد کہتے ہیں. تو اللہ میرے اوپر، آپ کے اوپر، ہم تمام کے اوپر ایسی نظر رکھ رہا ہے جیسے شکاری اپنے شکار پر نظر رکھتا ہے. وہ شکاری کے دیکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، وہ بکری کو ہرن اور ہرن کو بکری سمجھ سکتا ہے، مگر اللہ کے دیکھنے میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. اس کے نشانے میں غلطی ہو سکتی ہے مگر اللہ کے نشانے میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. تو میرے اوپر وہ نظر رکھے ہوئے اور آپ کے اوپر. تو گناہگار جب گناہ کرے تو یہ نہ سوچے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، دروازہ بند کر لیا، کھڑکی بند کر لیا، لائٹ بند کر لیا، دوست نہیں ہے، اب کوئی نہیں ہے، اب میں اکیلا ہوں. تو اللہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے اور مرصاد بن کر دیکھ رہا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان جب بڑی پرفیکشن کے ساتھ، بڑی کامیابی کے ساتھ کوئی گناہ کر لیتا ہے، یعنی کہ سود خور کو سود کا کاروبار کرنا تھا، بڑی خوبی سے اس نے وہ کاروبار کیا. زانی کو زنا کرنا تھا، بڑی خوبی سے اس نے زنا کیا. چور کو چوری کرنی تھی، بڑی خوبی سے اور بڑی کامیابی سے اور بڑی اچھی طریقے سے اس نے کیا. اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلا. یہ جو سوچ ہے کسی کو پتہ نہیں چلا، ادھر ادھر دیکھتا ہے، چور چوری کرے بات ادھر ادھر دیکھتا ہے، اور دل میں ایک امید اس کے جاگتی کہ بھئی کسی نے نہیں دیکھا، چلو نو ٹینشن، ختم کر دو، کسی نے نہیں دیکھا، مٹی ڈالو. تو اللہ تبارک و تعالی یہاں اس کو جواب دے رہا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ تیری آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور تیرے دل میں جو چھپا ہوا اس کو جانتا ہے. آنکھوں کی خیانت اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ نظر ایسی ہے اور یہ نظر تھوڑی سی ادھر ادھر ہوئی، یہ خیانت بھی اللہ کو پتا ہے. کس کی بہن اور کس کی بیٹی اور کس کی بیوی کی طرف دیکھا اور کس نیت سے دیکھا. اور ایک خیانت وہ بھی ہے کہ آنکھوں کے اندر بھی ایک سوچ ہوتی ہے، تصوراتی نظریہ، نگاہ اسے کہتے ہیں. مثال کے طور پر انسان پانی کو اگر شراب کی نظر سے دیکھے، حالانکہ وہ شراب نہیں ہے، شراب کی نظر سے دیکھے تو یہ اندر کی اس کی خیانت ہے. اور انسان اگر اپنی بیوی کو ہیروئن کی نظر سے دیکھے کہ میری بیوی نہیں، یہ کوئی ہیرو اور کوئی ہیروئن ہے، یہ ہوتی امیجنیشن، یہ ہوتی تصور، اور یہ ہوتا خیال. خیال میں کسی کی تصویر بنانا اور کسی کو دیکھنا. سمجھ میں آ رہی بات؟ دیکھ رہا ہے بیوی کو لیکن تصور کسی اور کا ہے. تو اس خیانت کو بھی اللہ جانتا ہے.
ایک پریکٹیکل خیانت، یوں والی خیانت، اور ایک اندر والی خیانت. اتنا کامل، اکمل، مکمل جاننے اور دیکھنے والا اللہ ہے، اس کو کوئی بے وقوف بنا نہیں سکتا. جس نے سب کو دماغ دیا اس اللہ کو کوئی بے وقوف نہیں بنا سکتا. جسے سب کو آنکھیں دی اس کو کوئی اندھا نہیں بنا سکتا. وما تخفی الصدور دوسرا ہے دلوں میں جو چھپا ہوا ہے اسے بھی اللہ جانتا ہے. حسد، جلن، کینہ، کپٹ، محبت، عداوت، الفت، مودت، یہ جتنا کچھ چھپا ہوا ہے اندر، نفع، نقصان، کسی کا اچھا کسی کا برا، یہ ساری چیزوں کو اللہ جانتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ماں باپ سے زیادہ سمجھنے والا ہے ان کے بچوں کو. یعنی میرے ماں باپ سے زیادہ سمجھنے والا ہے مجھے اللہ. میری ماں سے زیادہ، میرے باپ سے زیادہ، آپ کے والدین سے زیادہ آپ کو اللہ سمجھتا ہے. کیونکہ ماں کو نہیں پتا کہ بیٹے کے دل میں کیا ہے، باپ کو نہیں پتا بیٹے کے دل میں کون سی کھچڑی پک رہی ہے، لیکن اللہ کو سب پتا ہے. وما تخفی الصدور جو چھپا ہوا ہے. دو ہو گئی. تیسری چیز یہ ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ میں اکیلا تھا تو کسی اور کو پتا کیسے چلے گا. ظاہر سی بات ہے، اب چوری چھپ کے گیا اور سنیما ہال میں جا کر بیٹھ گیا، ادھر دیکھ لیا ادھر دیکھ لیا آگے پیچھے دیکھ لیا کہ بھئی کوئی پہچانت والا ہے نہیں. جب دیکھ لیا اور آ گیا، اب کوئی اس سے پوچھے کہ بھئی تو کہاں گیا تھا، تو بڑے دھڑلے سے وہ جھوٹ بولے گا، ایٹیٹیوڈ میں جھوٹ بولے گا. کیوں؟ ادھر دیکھا آگے دیکھا پیچھے دیکھا کوئی نہیں تھا. کہاں گیا تھا؟ بھائی مسجد میں گیا تھا. تو اتنا جو ایٹیٹیوڈ سے جھوٹ بول رہا ہے اور ڈیرنگ سے جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے بول رہا ہے کہ اس نے پہلے آبزرو کر لیا تھا، آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھ لیا تھا، اس کے بعد اب اس کے جملے میں وہ ایگو آیا ہے اور وہ لہجہ آیا ہے اور وہ سختی آئی ہے. تو تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ میرے ساتھ کوئی تھا نہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی کو سمجھنے کا. تو اللہ جواب دے رہا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں ہو وہاں اللہ ہے. یعنی تم دو ہو تیسرا اللہ، تم تین ہو چوتھا اللہ، تم چار ہو پانچواں اللہ. رابعہم، اور یہ چار پانچ کی مثال نہیں ہے، اگر اکیلا ایک بھی ہو تو اس کے ساتھ اللہ ہے. تو سوال ہی ختم کہ اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے، گناہ کرتے وقت بھی. اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے چلو کسی کو یہ کہہ دیا کہ بھئی میں نے تجھے دیکھا تو وہاں تھا، تو انسان بے غیرتی سے یہ کہے چلو تم نے مجھے دیکھا، کیا بگاڑ لے گے تم میرا؟ ابا کو بولنا ہے بولو، امی کو بولنا ہے بولو، چچا کو بولنا ہے بولو، جس کو بولنا ہے بولو، میں ڈرتا نہیں ہوں. بے شرمی اور بے غیرتی، بے خوفی، یعنی کسی کا ڈر نہیں ہے. تو یہ چوتھی وجہ ہوتی ہے، اور یہ وجہ آج مارکیٹ میں بہت ہے. باپ کے سامنے سگریٹ بھی پیے گا. ایک وہ زمانہ تھا جب چلو بھائی پیتے تھے کھاتے تھے، شراب ہے یا پھر بیڑی اور سگریٹ ہے، مگر چھپ کر ہوتا تھا، اتنا تمیز تھی. لیکن آج وہ تمیز بھی ختم ہو گئی، کیونکہ وہ جوان ہوتا ہے تو اس کے رگوں میں طاقت ہوتی ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ اگر ابا نے دو جملے اور بولے تو بس یہ میرا ہاتھ اور یہ ان کا چہرہ. مارنے کا ایکشن اور ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اور لہجہ بھی ہوتا ہے. میں کئی ایسے بچوں کو، اس محلے کے نہیں اس شہر کے بچوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے باپ کو کئی مرتبہ مارا ہے، جنہوں نے اپنی ماں کو کئی مرتبہ مارا ہے چوٹی پکڑ کر.
تو یہ جو ہوتا ہے کہ تم کیا بگاڑ لوگے، تو اللہ اس ایٹیٹیوڈ والوں کو جواب دیتا ہے. کیا کہا؟ ان اخذہ، کہ یقیناً میری پکڑ، اللہ کہہ رہا ہے علیم شدید، بہت دردناک اور بہت سخت ہے. جب میں پکڑتا ہوں نا تو بہت دردناک طریقے سے اور بہت سختی سے پکڑتا ہوں. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، دوسرا جواب، یہ پکڑنے والا جواب، ایسے پکڑا. اور جب میں باندھتا ہوں تو ایسے باندھتا ہوں، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، کہ پوری دنیا مل کر کسی کو ایسے باندھ نہیں سکتی ہے. ایک باندھنا ہے کرسی سے، ایک کالم سے، دو لوگ مل کر باندھے، تین باندھے تو بڑا مضبوط ہوگا، چار باندھے تو بڑا مضبوط ہوگا، یہ سیمنٹ میں پرو دو تو اور زیادہ مضبوط ہوگا. لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، جب میں عذاب دینے کا ارادہ کروں گا تو اس سے پہلے جب میں باندھوں گا، صرف باندھنے کا تذکرہ ہے، وَثَاقَهُ أَحَدٌ، تو ایسا کسی نے اب تک باندھا نہیں ہوگا، کسی کو ایسی پکڑ نہیں ہوگی. اب چھڑا کے بتاؤ، ہم ہتھکڑیوں کو نہیں چھڑا سکتے؟ اگر کوئی مجھے ایسے باندھ لے تو میں اس کو نہیں، کتنا بھی طاقتور پہلوان آدمی ہو، رسی سے باندھ لے تو ہم چھڑا نہیں سکتے. سیمنٹ میں پرونا تو دور کی بات، چنوانا تو دور کی بات. تو یہاں پر کہا وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. پھر کیا کہا؟ انی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، پھر میں تجھے ایسا عذاب دوں گا کہ ایسا عذاب پورے جہان میں کسی نے کسی کو نہیں دیا ہوگا. اب بتاؤ. اور اللہ اپنی بات سے پھرتا نہیں ہے، وہ بڑا بات کا بڑا پکا ہے، فعال لما یرید ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. باپ کا بگاڑ دو گے، ماں کا بگاڑ دو گے، کسی کا بگاڑ دو گے، لیکن اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. ڈائریکٹ ٹکر اللہ سے ہے، گناہگار کی ٹکر ڈائریکٹ اللہ سے ہے. چھوٹا موٹا کوئی اس کا انتقام نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ سے انتقام ہے، ڈائریکٹ اللہ سے ٹکر لے رہا ہے بس. وہ بھی منتقم سے، یعنی انتقام کو جنم دینے والا اللہ، پیدا کرنے والا اللہ، اس کا خالق اللہ. انتقام ورڈز جس نے تعارف کرایا، اس سے ٹکر لینے چلا. 10 منٹ ہی واقعی بہت جلدی وقت چلا گیا. ٹھیک ہے، تو چوتھا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کچھ بگاڑ لے، اس کا کچھ کرنے. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، اللہ کہہ رہا ہے اب دیکھو، ابھی بات ہو رہی تھی الگ الگ، یعنی ایک ایک سے بات ہو رہی تھی، تو نے غلط کیا تو میں تیرے ساتھ ایسا کروں گا، تو نے غلط کیا ایسا کروں گا. اب اللہ اجتماعی طور پر اپنی بات کر رہا ہے، اجتماعی طور پر. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، اگر پوری دنیا فرعون جیسوں سے بھر جائے، یہودیوں سے بھر جائے، حامان اور شداد سے بھر جائے، قوم لوط سے بھر جائے، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، صوت عذاب، تو ان سب کو دردناک، اسی طریقے کا دردناک عذاب دینا ہمارے لیے ایک لمحے کی بات ہے. اجتماعی طور پر سب سے نپٹنا. رب کا صوت عذاب، صوت کہتے کوڑا مارنا، اتنا آسان ہے ہمارے لیے. 4 وجہ تھی، چاروں ختم ہو گئی. اب کسی وجہ سے کوئی گناہ نہیں کر سکتا کہ نہ کوئی دیکھ رہا ہے، نہ کوئی سن رہا ہے، نہ کوئی سمجھ رہا ہے، سب ہے. اور ان 4 وجوہات پر 8 گواہ اللہ بنائے گا. کچھ گواہ کا تذکرہ اس سے پہلے میں نے کیا تھا. 8 گواہ ہر گناہگار کے سامنے بڑے مضبوط اللہ نے کھڑے کرے ہیں. المکان، پہلا ہے جگہ، یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. ہر کنکر سی سی ٹی وی کیمرہ بنا ہوا ہے، ہر پتھر سی سی ٹی وی کیمرہ بنا ہوا ہے، درخت کا ہر پتا سی سی ٹی وی کیمرہ بنا ہوا ہے. اور یہ کیمرہ وہ ہے کہ اس کا کرنٹ آف ہوتا نہیں ہے.
یہ آبزرو جو کر رہا ہے، یہ پتا، یہ کنکر اور یہ پتھر، یہ سارے گواہی دے گے. جس کنکر پر بیٹھ کر غیبت کی وہ کنکر اٹھ کر گواہی دے گا، وہ پتھر اٹھ کر گواہی دے گا، وہ جگہ اٹھ کر یہ جو گلشن کالونی اتنا خوبصورت نام رکھا ہے، یہ ساری گلشن کالونی پیش ہونے والی ہے اللہ کے سامنے. یومئذ تحدث اخبارہا. کس نے کس گلی میں کتنے گیم کھیلے، کتنے غیبت کی، کتنی چغلی کی اور کتنی خیانت کی، کسی کی ماں بہن اور بیٹی پر غلط نظر ڈالی، یہ ساری صرف اس کالونی کو نہیں، پورے ناندیڑ، صرف ناندیڑ نہیں، پورے انڈیا، پوری دنیا کی سرزمین ایسے اٹھے گی اور اللہ کے سامنے گواہی دے گی جس نے کیا اس کے خلاف. مضبوط ویڈیو پیش ہونے والا ہے. اور دوسرا گواہ ہے والزمان، وقت. ینادی کل یوم انا یوم جدید وانا فیما تعمل فی شہید. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دن اعلان کرتا ہے کہ آج گناہ نہ کرنا کیونکہ میں گواہ ہوں تیرے گناہوں پر. یہ جو جمعہ کا دن ہے، یہ دن آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ گواہ بن رہا ہے کئی سالوں سے، کئی صدیوں سے. اس دن نے فرعون کی بغاوت کو بھی دیکھا اور اس دن نے ہماری بغاوت کو بھی دیکھا. وہ فرعون کے خلاف بھی گواہی دے گا تو ہمیں کیسے چھوڑ دے گا؟ وہ حامان اور شداد کے زمانے کو بھی دیکھنے والا دن ہے تو ہمارے زمانے کو دیکھنے والا بھی دن ہے. یہ تو ناانصافی ہوگی نا. فرعون کے خلاف تو دن گواہی دے، ابو جہل کے خلاف تو دن گواہی دے، اور امت محمدیہ کے نافرمانوں کے خلاف کوئی گواہی نہ دے. یہ تو ناانصافی ہوگی. المکان والزمان. تیسرا کیا؟ واللسان. یوم تشہد علیہم السنتہم. میری زبان میرے خلاف گواہی دے گی. یہ زبان سے باقی اعضاء پناہ مانگتے ہیں کہ تو سلامت رہنا، ورنہ تو غلط آؤٹ آف کنٹرول ہوئی تو ہم بجے. زبان سے کسی کو گالی دی تو کوئی زبان کو تھوڑی مارتا ہے کہ زبان نے گالی دی، منہ کھولا اور اندر زبان کو مارا. نہیں نہیں نہیں، زبان گالی دیتی ہے، پیٹھ کو سہنا پڑتا ہے، سر کو سہنا پڑتا ہے. زبان بولتی ہے اور چھپ جاتی ہے 32 دانتوں کے بیچ میں. 32 دانتوں کا پہرا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ جب سوال کیا کہ سب سے زیادہ گناہگار گناہ کس وجہ سے کرے گا، تو اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ زبان کی وجہ سے. کہا ابو ہریرہ ایک شخص عبادت کرتے 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 جنت کے اتنا قریب پہنچ جائے گا کہ صرف ایک بالشت دور ہوگا، ایک بالشت دور ہوگا، لیکن زبان سے ایک ناشکری کا جملہ اس نے نکالا ہوگا، اللہ اوندھے منہ گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دے گی. پوری زندگی لگا دی عبادت میں، ایک بالشت دور ہوگا اور ایک جملہ گھسیٹ کر دوزخ میں. یہ ہے زبان کی خاصیت. امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، کہ زبان وہ ہے کہ جو ہائٹ کم فائٹ زیادہ. یہ ہے اس کا ترجمہ. جرمہ صغیر کے معنی ہے کہ اس کی جسامت تو بہت چھوٹی ہے، اتنی چھوٹی سی ہے. وہ جرمہ کبیر، مگر اس کے جرم بہت بڑے بڑے ہیں. بھائی قبول ہے زبان سے ہی بولتا ہے نا، کیا ہاتھ سے بولتا ہے؟ قبول ہے کس سے بولتا ہے؟ اس قبول ہے کو نبھاتا ہے کب تک؟ 50 سال 60 سال قبر میں گئے تک. نکاح کے لیے کیا بولنا پڑتا ہے؟ قبول ہے. قبول ہے بولنے کے لیے زبان چلانا پڑتا ہے. یہ تو بول دیتی ہے قبول ہے بول کے اندر، اور بعد میں مسئلے اس کے پورے جسم کے ہو جاتے. شادی کو نبھانا کوئی آسان نہیں ہے، 40 سال لگ جاتے ہیں. یہ قبول ہے بول کے اندر چلی گئی. تو فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم الزمان والمکان واللسان والارکان. 5 منٹ ہے، انشاءاللہ بات مکمل ہو جائے گی. فرمایا کہ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ،
کہ ہم تمہارے ہاتھوں کو پیروں کو ہر چیز کو تمہارے گواہ بنائے گے. حتی اذا ما جاؤوہا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون. اس آیت میں وہ آیت تو بھی چلو یاسین شریف کی جو تھی وہ تو ایسی تھی کہ ہم ہاتھ کو پیر کو گواہ بنائیں گے, لیکن یہ جو آیت ہے جب وہ آئے گا ہمارے پاس, حتی اذا ما جاؤوہا شہد علیہم سمعہم, ہم سب سے پہلے اس کے کانوں کو گواہ بنائیں گے, وابصارہم اور اس کی آنکھوں کو, وجلودہم اور اس کی پوری باڈی کو, جلود کہتے ہیں جلد کو, اسکین کو, پوری اسکین کو گواہ بنائیں گے. جہاں جہاں اسکین ہے وہ اسکین ہمارے خلاف گواہی دے گی. اب اسکین تو پوری ہے. بما کانوا یعملون, اور پھر اس سے پوچھے گے اس کے گناہوں کے بارے میں. کان الگ ہو گئے اور آنکھیں الگ ہو گئی اور یہ پوری کھال الگ ہو گئی, اب بچا کیا, کچھ بچا ہی نہیں ہے. 4 چیزیں گواہ ہو گئی. اور 5ویں چیز والملکان, 2 فرشتے, کرامن کاتبین, ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. یہ 2 تو لکھ رہے ہیں, یہ بھی گواہ رہے گے. ہم نے دیکھا, ہم نے دیکھا, ہم نے دیکھا, یہ کسی بھی وقت الگ نہیں ہوتے. اور 6 ہے وہ دیوان, دیوان کہتے ہیں نام اعمال کو. ووضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیہ, جب نام اعمال گناہگار کا نام اعمال اس کے سامنے ایسے رکھا جائے گا, رکھا جائے گا, تو وہ کیفیت اللہ بیان کر رہا ہے. فتر المجرمین مشفقین مما فیہ, تو مجرم اپنا نام اعمال دے کر مشفقین مما فیہ تھر تھرائے گا, کپ کپائے گا, چیخے گا, چلائے گا اور کہے گا اسے کھولو مت, اسے کھولو مت. مما فیہ یقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جب وہ کھلے گا تو یہ کہے گا مجرم, ہائے افسوس, مر گئے, کھب گئے, کہ یہ کیسی کتاب ہے, یہ کیسا رجسٹر ہے. لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ, نہ اس نے چھوٹے گناہوں کو چھوڑا نہ بڑے گناہوں کو چھوڑا. احصاہا, سب کچھ گن لیا, شمار کر لیا, جو میں بھول گیا وہ بھی مجھے یاد دلا دیا. 10 سال کی عمر میں میں نے کون سی نماز چھوڑی, کس حالت میں, مجھے نہیں پتا, لیکن اللہ کو پتا ہے, گواہوں کو پتا ہے. کیسی بات ہے کہ گواہوں کو سب کچھ یاد ہے کہ گواہی کیا دینا ہے, مقدمہ بھی پیش ہونے والا ہے, لیکن مجرم کو جرم یاد نہیں ہے. ہم وہ مجرم ہیں کہ جو عدالت میں حاضر ہوتا ہے اور اس کی میموری شارٹ ہو جاتی ہے, اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ مقدمہ چل کس چیز کا رہا ہے, جبکہ گواہ بھی تیار ہے, جج بھی تیار ہے, مقدمہ بھی تیار ہے, سب کچھ تیار ہے. اسے اس وقت کھڑے کھڑے یاد دلائے گا, سب کچھ کھڑے کھڑے سارے گناہ یاد دلائے جائے گے. گناہ کو ہم بھولے تو گناہ کی لذت بھی ختم ہو جاتی ہے. سگریٹ کی لذت کب تک رہتی ہے؟ سگریٹ ختم ہوئی, لذت ختم. سگریٹ کی لذت ایک مرتبہ پی جاؤ تو 1 مہینے تک رہتی ہے؟ نہیں رہتی ہے. سگریٹ پیا, مزہ ختم, گناہ کیا, مزہ ختم, گناہ باقی, مزہ ختم, گناہ باقی, مزہ ختم. اب پوچھا جائے گا وہ دیوان, تو جب نام اعمال آئے گا وہ گھبرائے گا, پریشان ہوگا. اور 7واں گواہ اللہ اکبر, نبی الانس والجان, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی کے طور پر پیش کیا جائے گا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. یہ امت کو وہ درجہ دیا تھا اللہ نے کہ یہ بنی اسرائیل کے خلاف نبیوں کے فیور میں یہ امت گواہی دینے والی تھی. یعنی اللہ کے نبی کی امت کو وہ درجہ دیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہے گی اے اللہ موسیٰ ہم تک نہیں آئے,
عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کہے گی عیسیٰ ہم تک نہیں آئے، ہم نہیں پہچانتے عیسیٰ اور موسیٰ کو کون ہے. اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو بچائے گی یہ امت گواہی دے کر، موسیٰ علیہ السلام کو بچائے گی یہ امت. یعنی اس کا درجہ اور اسٹیٹس کہاں تھا، اور ہمارے نبی نبیوں کی سفارش کے لیے گواہی کے طور پر پیش ہو گئے، اور کہاں یہ کہ خود کے گواہوں کے لیے نبی پیش ہو رہے. نبی الانس والجان. پیر اور جمعرات کو اعمال پیش ہوتے تو میرا بھی جاتا ہے، آپ کا بھی جاتا ہے، سب کا جاتا ہے. اور 8واں گواہ والرحمن، اللہ خود گواہ رہے گا. وَلَا يَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم کوئی عمل بعد میں کرتے ہو، وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، اور گواہ میں پہلے بن جاتا ہوں. عمل بعد میں کرتے ہو، گواہ پہلے میں بن جاتا ہوں. مثال، ابھی ہمارا جیسے ایک پلان ہے، نماز کے بعد فلاں جگہ پر جائے گے، چائے پیے گے، چغلی کرے گے، تو یہ اللہ کو پتا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے. جو الفاظ بھی بنتے نہیں ہیں، وہ الفاظ کیا بننے والے ہیں وہ بھی اللہ کو ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. تو 8واں گواہ تو اتنا مضبوط ہے کہ چلو یہ نیچے کے جو 7 گواہ ہیں اگر ان کو بھی کہیں نہ کہیں یہ مان لیا جائے، لیکن اللہ کا مقابلہ تو کوئی کر نہیں سکتا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. رمضان آنے والا ہے، اللہ کے نبی ایک دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، کہ اے اللہ رجب اور شعبان کو گزار دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا، کیونکہ ہم رمضان کی راتوں کے منتظر، رمضان کے دن کے منتظر، سحری و افطار کے منتظر، ہم چاہتے ہیں اس مہینے کو، اس کی تیاری رجب سے اللہ کے نبی کرے، دعا کرے اور اپنا معمول بنائے اور صحابہ خوشیاں منائے. رمضان آ رہا ہے اور ہم پھر بھی گناہ نہ چھوڑیں. رجب لگ چکا ہے، رجب گزر رہا ہے، گزر جائے گا، شعبان بھی گزر جائے گا اگر ہم ایسے ہی گناہ کرتے رہے. برائے مہربانی ہم اپنے گناہوں سے مکمل طور پر معافی کہ لکھ کر معافی مانگی جائے کہ آئندہ نہیں کروں گا. اللہ کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، وما توفیق الا باللہ.